آپ میں سے کون ایسا ہے جس کو مکان کی فکر نہیں؟ کون ایسا ہے جس کو کاروبار کی فکر نہیں؟ کون ایسا ہے جس کو بچوں کی پڑھائی کی فکر نہیں؟ کون ایسا ہے جس کو بچوں کی شادیوں کی فکر نہیں؟ حضرات، ہر آدمی ترقی کی منزلوں پر فائز ہونا چاہتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہے میں آگے بڑھ جاؤں، میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ خود تو آگے بڑھنا چاہتا ہے، خود تو ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہیں پر ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ سگا بھائی سگے بھائی کی ترقی کو برداشت نہیں کر پاتا، دوست دوست کی ترقی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی ترقی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ حضرات، رشتہ دار کی ترقی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی آگے بڑھ رہا ہے، اس کا کاروبار خوب اچھا چل رہا ہے، وہ ترقی کی منزلوں پہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پڑوسی کیا کرتا ہے؟ الزام لگا دیتا ہے اس پر، بہتان لگا دیتا ہے اس پر، کبھی کبھی جھوٹے مقدموں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے، کیوں؟ وہ اس کی ترقی کے راستوں کو روکنا چاہتا ہے۔ اور کبھی کبھی جادو ٹونوں کا سہارا لیا جاتا ہے، باباؤں کے جھوٹے باباؤں کے دروں کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اپنے ساتھی کو ترقی کی منزلوں سے ہٹانے کے لیے، اپنے رشتہ دار کی ترقی کے راستے کو روکنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے لوگ؟ جادو ٹونے کا سہارا لے رہے ہیں، جھوٹے مقدموں کا سہارا لے رہے ہیں، الزام اور بہتان کا سہارا لے رہے ہیں۔ یہیں پر ٹھہر جاؤ، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو جادو ٹونوں کا سہارا لیا کرتے ہیں، باباؤں کے دروں پر جا کر، جھوٹے باباؤں کے دروازوں پر جا کر ٹھوکریں کھایا کرتے ہیں، ان سے میں کہوں گا تم جانتے ہو جادو اور ٹونا کا دنیا میں نقصان کیا پہنچے گا اور آخرت میں نقصان کیا پہنچے گا؟ جادو اور ٹونا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ شیاطین کی مدد لی جاتی ہے، اور جب شیاطین کی مدد لی جاتی ہے تو کفر کا ارتکاب ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ایمان کی روشنی نکل جاتی ہے، اس کے دل سے اسلام نکل جاتا ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت کی کیاری ہماری قبر بن جائے، بروز حشر ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، لیکن کام دنیا میں ایسے کیے کہ کفر کا ارتکاب ہو گیا، کام دنیا میں ایسے کیے کہ اسلام دل سے نکل گیا، کام دنیا میں ایسے کیے کہ ایمان دل سے نکل گیا۔ اب جب ایمان کی روشنی دل سے نکل گئی، مصطفیٰ کی محبت دل سے نکل گئی، تو اب قبر کو جنت کی کیاری بننے کا انتظار نہ کریں، اب یہ خیال نہ کریں کہ مرنے کے بعد ہمیں بھی جنت مل جائے گی، کیونکہ کتنی ہی نمازیں پڑھی تھی، کتنے ہی روزے رکھے تھے، کتنے ہی صدقہ و خیرات کیے تھے، کتنی ہی نیکیاں دنیا کے اندر کی تھی، لیکن اگر اسلام دل سے نکل گیا مرتے وقت، ایمان کی روشنی دل سے نکل گئی، آخری وقت میں خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب نہیں ہوا، تو ساری نیکیوں کو منہ پر مار دیا جائے گا، ساری نمازوں کو منہ پر مار دیا جائے گا، سارے صدقہ و خیرات تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر تو نے نیکیاں تو کی تھی لیکن ایمان کی حفاظت نہیں کر پایا، اسلام کے ساتھ اسلام کے دائرے سے نکل کر دنیا سے جا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ تم نے جادو ٹونے کا سہارا لے کر اپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کسی پر مقدمہ لگا کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس بات کو کیا تم بھول گئے کہ تمہیں مرنا بھی ہے؟ جب مرنے کی بات کی جاتی ہے، قبر کے بارے میں تم سے کہا جاتا ہے، تو تم کہتے ہو مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا، سمجھانے والے سے آسانی کے ساتھ تم نے کہہ دیا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچو گے، قبر میں وہ قبر جس میں نہ کوئی کھڑکی چھوڑی جائے گی، نہ روشنی کے لیے کوئی روشن دان چھوڑا جائے گا، نہ روشنی کے لیے کوئی بلب اس میں لگایا جائے گا، نہ گرمی سے بچنے کے لیے کوئی پنکھا، اے سی یا کولر اس میں لگایا جائے گا، وہ 1.5 گز کی قبر ہوگی۔ آج تو تم کہتے ہو اپنی مرضی کے بستر پر کہ کوئی وہاں آ جائے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، رات میں کسی کا ہاتھ بھی تمہارے اوپر آ جائے تو تمہاری چیخ نکل جاتی ہے، تمہاری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ وہ قبر جس میں تم کروٹ تک نہ لے سکو گے، وہاں نہ روشنی کا انتظام ہوگا، نہ گرمی سے بچنے کا انتظام ہوگا، نہ ہواؤں کا انتظام ہوگا، اس قبر میں تم کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہاں منو مٹی کے نیچے چھوڑ کر تمہارے عزیز جب آ جائیں گے، 3 دن گزریں گے، 3 دن گزرنے کے بعد قبر میں تمہارا حال یہ ہوگا کہ تمہارا بھیجا سڑ کے تمہارے کانوں سے باہر آنے لگے گا، 3 دن گزرنے کے بعد تمہارا بھیجا سڑ کے تمہارے کانوں سے باہر آنے لگے گا، اور جب 5 دن ہو جائیں گے تو تمہارے پیٹ کے اندر جو حالات ہیں وہ سارے کے سارے گل کے منہ کے راستے، ناک کے راستے باہر آنے لگیں گے۔ 8 دن گزرنے کے بعد یہ پیٹ پھٹ جائے گا اور ہڈیوں کا ساتھ گوشت چھوڑ دے گا، گوشت زمین پر آ جائے گا، ہڈیاں سوکھی رہ جائیں گی، اور یہ جو ماس ہٹ گیا ہڈیوں سے تمہارا، اس کو کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کیڑوں کو پیدا فرمائے گا۔ لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی کوئی ان کیڑوں کو روک نہیں سکتا، یہ نظام قدرت ہے۔ اس قبر میں تمہارے ماس کو کھانے کے لیے کیڑے پیدا کر دیے گئے، بھیجا بھی سڑ کے نکل گیا کانوں کے راستے، رات پیٹ کے اندر جو کچھ تھا وہ سارا سڑ کے نکل گیا
منہ کے اور ناک کے راستے، یہ چہرہ جس کو تم نے کریمیں لگا لگا کر سجایا، میک اپ کر کر کے جس کو تم نے بنایا تھا، اس کو کیڑے نوچیں گے کیڑے اور ہڈیاں رہ جائیں گی چہرے کی ہڈیاں۔ آج اترا لو جتنا اترانا گے، صحت پہ گھمنڈ کر لو جتنا کرنا گے، لیکن جب موت آئے گی قبر میں جاؤ گے تو یہ مٹی کا ڈھیر بن کے رہ جائے گا، صرف ہڈیاں رہ جائیں گی اور وہ بھی گل کے ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ حضرات تم کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اب مجھے بتاؤ، جو یہ تو عام انسان کی بات ہے، اگر بہت زیادہ گناہگار ہے انسان تو اس کی قبر میں بچھوؤں کو چھوڑا جاتا ہے، اور زیادہ گناہگار ہے تو اس کی قبر میں سانپوں کو چھوڑا جاتا ہے، اور زیادہ گناہگار ہے تو اس کی قبر میں بڑے بڑے منہ والے اژدہوں کو چھوڑا جاتا ہے، وہ اس کو ڈستے رہتے ہیں، کسی کو فرشتے مار لگاتے ہیں، الگ الگ طرح کے عذابات دیے جاتے ہیں، کسی کی قبر میں آگ کو بھر دیا جاتا ہے، کسی کو ٹھنڈی کا عذاب دیا جاتا ہے، کسی کو گرمی کا عذاب دیا جاتا ہے، کسی کو کیڑوں مکوڑوں کا عذاب دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے، یہ گناہگاروں کے لیے ہے، یہ احکام سب کے لیے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جانے سے پہلے ہزاروں دلوں کی دھڑکن بن جایا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کے جنازے اٹھا کرتے ہیں تو ہزاروں آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں مصطفیٰ کا سچا عشق ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو اگر بننا گے تو ایسے بنیے کہ مصطفیٰ کے عشق کی روشنی سینے میں ہو تو قبر میں بھی روشنی ہوگی، ورنہ اگر مصطفیٰ کے عشق کی روشنی سینے میں نہیں تو قبر جہنم کا گڑھا بن کر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، پھر اس میں کیڑے مکوڑے ہوں گے، پھر اس میں تنگی ہوگی، پھر اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ آپ ان کیڑوں مکوڑوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اندھیروں سے بچنا چاہتے ہیں تو غلام بنے مصطفیٰ کے۔ ہوٹوں سے دعوت تو آسانی سے سب کر دیتے ہم غلام ہیں، لیکن غلام بننے کے لیے غلاموں جیسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ نمازیں تم پڑھ نہیں رہے، قرآن تم پڑھ نہیں رہے، مسجدیں تمہارا راستہ تک رہی ہیں، تمہارے گھروں میں قرآن کے جزدان پہ دھول چڑھ گئی، توفیق نہیں ہوئی پڑھنے کی، اور چہرے ہوٹوں سے کہہ دیا ہم غلامی مصطفیٰ ہیں۔ تو غلامی کے دعوے تمہارے صرف کھوکھلے دعوے ہیں۔ اگر سچے غلام ہو تو مسجدوں کو آباد کرو، اگر مسجدیں آباد کی ہوں گی، قرآن کی تلاوت کر کے دنیا سے جاؤ گے، نمازوں کی دولت لے کر دامن میں دنیا سے جاؤ گے، تو جسم کا گلنا سڑنا تو دور کی بات ہے، کفن تک میلا نہیں ہوگا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو کفن بھی میلا نہیں ہوگا اگر غلامی مصطفیٰ کی سچی ہے۔ قبر میں جانے کے بعد بھی فائدہ پہنچے گا، اور دنیا میں رہو گے تو رب تبارک و تعالی عزت عطا فرمائے گا، اور ان جھوٹی عزتوں کا کرنا بھی کیا، اصل عزت وہ ہے کہ جب دنیا سے جاؤ تو لوگ کہیں کہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان رات دن عبادت کیا کرتا، رات دن عبادت کیا کرتا، ایک روز رات میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رات کا وقت ہے، بارش ہو رہی ہے، اور وہ اپنی خانقاہ کے اندر عبادت کر رہا ہے۔ ایک عورت جس کو لوگوں نے چڑھا کر بھیجا تھا کچھ لالچ دے کر کہ جاؤ اس کو آزماؤ کہ وہ کتنا مضبوط ہے اپنے ایمان میں، تو بارش ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا، اس اللہ والے کے دروازے پر آ گئی، اس کی خانقاہ کے دروازے پر آ کر دستک دی، کہا بارش ہو رہی ہے، میرا کوئی سہارا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کدھر جانا ہے، میں بارش میں بھیگ بھیگ کے تڑپ تڑپ کے مر نہ جاؤں، مجھے پناہ دے دو، آج کی رات میں آپ کے یہاں گزارنا چاہتی ہوں۔ اللہ والے نرم دل ہوتے ہیں، رحم آ گیا، باہر آئے، دروازے کو کھولا اور اس کو پناہ دی۔ اب وہ آئی تھی ان کو آزمانے کے لیے، وہ آئی تھی ان کو برگلانے کے لیے، تھوڑی دیر وہاں ٹھہری، اللہ والے عبادت میں مشغول ہیں، وہ ان کے پاس آئی اور دعوت زنا دینے لگی، گناہ کی دعوت دینے لگی، اپنے حسن کی نمائش کرنے لگی، بار بار ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی۔ اللہ والے نے کہا معاملہ کیا ہے؟ خاتون تم نے پناہ مانگی تھی، میں نے پناہ دے دی، تم کو سو جانا چاہیے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ تو خاتون کہنے لگی آؤ مل کر گناہ کر لیتے ہیں، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں اور تم ہیں۔ جوان نے کہا من تو میرا بھی ہے تیرے ساتھ سونے کا، من تو میرا بھی ہے کہ گناہ کروں، لیکن اس سے پہلے میں آزما لوں اپنے آپ کو کہ میں عذاب کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ اس وقت مشالیں جلائی جاتی تھیں، وہ گئے اس کے قریب اور اپنی انگلی کو اس میں رکھ دیا،
عورت حیرت کے ساتھ ان کو دیکھتی رہی، کیا معاملہ ہے؟ ایک انگلی کو جلا دیا، جل گئی، ماس کے جلنے کی بو آنے لگی، دوسری انگلی کو جلایا، تیسری انگلی کو جلایا، یہاں تک کہ 5 انگلیاں جلا ڈالی۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں، یہ دنیا کی ٹھنڈی آگ ہے، جہنم کی آگ تو اس سے بہت زیادہ شدید ہے، بہت زیادہ سخت ہے، کیا میں اس کو برداشت کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا؟ یہ کہہ کے سارے ہاتھ کو جلا ڈالا۔ عورت نے جب اتنا دیکھا تو چیخنے لگی، چلانے لگی، کہا تو پاگل ہو گیا؟ یہ کہہ کے باہر آئی اور زور زور سے چلائی۔ بادشاہ کے سپاہی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا دیکھو یہ ویسے تو اللہ والا بنتا ہے، ویسے تو بڑا عابد و زاہد بنا پھرتا ہے، لیکن رات کے وقت میں نے اس کے گھر میں پناہ لے لی تو اس نے میری اس عصمت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، مجھ سے بدسلوکی کی، بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی الزام لگا دیا اللہ والے پر، بہتان لگا دیا اللہ والے پر۔ سپاہیوں نے جب اتنا سنا تو آ کر اللہ والے سے کچھ نہیں پوچھا، ان کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی وہ دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ حضرات صبح کو لوگوں میں یہ خبر عام ہو گئی کہ فلاں اللہ والے کی خانقاہ میں خاتون چلی گئی تھی، اس کی عزت پہ اس نے ہاتھ ڈالا، اس کی عصمت پہ اس نے ہاتھ ڈالا۔ لوگ بھی تعجب میں پڑ گئے، یہ تو بڑا عابد و زاہد تھا، یہ تو بڑی نیکیاں کیا کرتا تھا، لیکن دیکھو ایک عورت کے چکر میں ایمان کا سودا کر بیٹھا، ایک عورت کے چکر میں بہک گیا۔ حضرات پھر اس کو دفن کیا گیا، اللہ والا دنیا سے چلا گیا۔ اب وقت آیا اس کو دفنانے کا۔ اب جب لوگوں نے اس کو دفنایا تو جو لوگ دفنانے کے لیے گئے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے جیسے اس کو قبر میں اتارا، قبر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ آج سے پہلے کبھی ایسی خوشبو کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس کو دفنانے کے بعد بھی اس کی قبر کا عالم یہ تھا کہ اس کی قبر کے قریب سے کوئی گزر جاتا تھا تو وہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ بات لوگوں نے بادشاہ تک پہنچائی کہ اس کی قبر کے قریب سے کوئی جاتا ہے تو بڑی اچھی خوشبو آتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ ایک جنتی کی قبر تھی، اس پر جو الزام لگایا گیا وہ غلط تھا، کیونکہ کسی جہنمی کی قبر سے خوشبو نہیں آیا کرتی، کسی گناہگار کی قبر سے خوشبو نہیں آیا کرتی۔ اب اس عورت کو بلایا گیا اور سختی کی گئی، سختی کے ساتھ پوچھا گیا بتا کیا یہ حقیقت ہے جو تو نے الزام لگایا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں بہک گئی تھی، میں لالچ میں آ گئی تھی، ان کے کچھ دشمنوں نے مجھے لالچ دے دیا تھا کچھ پیسوں کا، جس کی بنیاد پہ میں نے ان کی عزت پر حملہ کیا اور میں نے یہ بات لوگوں میں پھیلا دی جو جھوٹ تھی۔ میں نے دیکھا ایک رات جب میں ان کے پاس گئی اور میں نے ان کو دعوت گناہ دی تو اس جوان نے مجھے ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھ کو جلانا گوارا کیا۔ جا کر دیکھ لو اس کی قبر میں اس کا ہاتھ جلا ہوا ہوگا اور اس نے ہاتھ کو جلایا تھا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق قبر کو کھودا گیا اور جب دیکھا تو نہ کفن میلا ہوا تھا نہ جسم سڑا تھا، اور وہ ہاتھ جو جلا ہوا تھا وہ ویسے ہی تھا جیسے دنیا سے وہ جلا کر گئے تھے۔ یہ پہچان باقی رکھی گئی ان کی کہ اللہ کی رضا کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ کو جلا دیا تھا۔ ان کی نماز جنازہ پھر سارے شہر نے پڑھی۔ جب انسان دنیا کے اندر نیکیاں کر کے جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار کے جاتا ہے، دنیا والے لاکھ کوشش کریں اسے بدنام کرنے کی لیکن بدنام نہیں کر سکتے۔ دنیا والے برا بھی کہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پروردگار عالم مرنے کے بعد ان کو انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ ان کے جسم کو کیڑوں کا کھانا تو دور کی بات ہے، ان کے کفن پہ دھبا تک نہیں لگا کرتا ہے۔